پہنچے نظمیوں شہر ذیشان کے سامنے جس طرح پائے ماں سلیمان، جس طرح پائے ماں سلیمان، ہر دم سکینہ لاتی تھی تسکین کے واسطے خالی کٹورے ہرے خالی کٹورے ہرے رو کر بہن سے کہتے تھے حضرات یہ روزے قتل ہم ذبح ہوں گے عصر کو، ہم ذبح ہوں گے عصر کو، ذبح حلال میں تو یہ حکم رسول ہو، حیوان کا خون بہانا حیوان کے سامنے، واہ حسرتا کے فاطمہ سر پیٹتی رہی پیاسے حسین ذبح، پیاسے حسین ذبح کے سامنے جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پا قافلہ گیا، پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا، جناب رسالت پناہ کا خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا بردار، خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا بردار، بھائی تھے نے رفیق نا وہ نور تھے، دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین، دو بہنیں رونے والی تھی اور ایک حسین، ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے، سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا داؤ اٹھانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا داؤ اٹھانے کو رہ گئے، تیری میں آہٹھوڑے کھانے کو رہ گئے، بیٹا کہاں خبر جو دم انتقال، اتنا نہیں کوئی کہ گرو تو سنبھال، اتنا نہیں کوئی کہ گرو تو سنبھالے، ناگاہ سوئے لاشے پسر جا پڑی نظر، چلائے دل کو تھام کے سلطان بیروبار، سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خواب پر، اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے اقتدار، اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے اقتدار، بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے، آؤ نماز عصر پڑھو صحابہ، آؤ نماز عصر پڑھو صحابہ کے، عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ، پھٹتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ، چھڑکو میری ذرا پجو پانی کہیں سے پاؤ، چلتے ہوئے عدم کے مسافر سے ملتے جاؤ، چلتے ہوئے
بوڑھے عدم کے مسافر سے ملتے جا غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے چلایا فوج کے پسرے سادنا بکار لو گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار بنڈے پر سواروں کے دے کر رسالہ دار دو گول باندھے آئے کماندار دا صدا دو گول باندھے آئے کماندار دا صدا تیر افغانوں میں تیغوں میں بھالوں میں گر گئے بے کس حسین بچوں والوں میں گر گئے بے کس حسین بچوں والوں میں گر گئے فضا نے جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہے میرے خزاد کا گٹتا ہے تن سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے نوحگر خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ پھرتا تھا عرش حضرت زینب کے بہن سے گر گر کے دوڑتی تھی کہ میرے حسین گر گر کے دوڑتی تھی کہ میرے حسین چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کدھر ہے خوکا ترائی ہے کس طرح دریا کدھر ہے خوکا ترائی ہے کس طرح سونے کی جاں حسین نے پائی ہے کس طرح راستہ دے اے زمیں کے فلک کی ستائی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں شہ کے کراہنے کی جو آنے لگی صدا دوڑی گئے نبی کی نواسی برہ نہ پا دیکھا بہن نے گھٹتے ہوئے بھائی کا دیکھا بہن نے گھٹتے ہوئے بھائی کا آنکھوں پا ہاتھ رکھ کے گری بنت مرتضیٰ غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھا نیزے پر سر اپنے بھائی کا اٹھی تو دیکھا نیزے پر سر اپنے بھائی کا کرتے تھے جو شہ پر بانی شر بار بار کانپ جاتی تھی سلامی خبر حیدر کانپ جاتی تھی سلامی خبر حیدر برچیاں میدان میں کھاتے تھے جو اکبر بار بار مانی کلاتی تھی خیمے سے مانی کلاتی تھی خیمے سے شمر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم ہوں مارتا ہے کیوں تماچے مارتا ہے کیوں تماچے شامیان شوں کی
پتھر بار بار ظلم کرتے تھے ہوئے کعبہ قربان نیے داور ہے حسین فدیہ امت مرحوم پیغمبر ہے حسین بے کسو بے وطنوں بے دلوں بے پر ہے حسین صبر ایوب کی شمشیر کا جوہر ہے حسین صبر ایوب کی شمشیر کا جوہر ہے حسین گو کے تلوار پھری حلق پس ترباری شکر باری کیا پیاسے نے مگر ہر باری شکر باری کیا پیاسے نے مگر ہر باری اتفاق علماء اس میں ہے اہل عذاب پاشرتے ہیں ذبیحہ کے لیے پیش خدا شرط اول ہے کہ حیوانہ ہو بھوکا پیاسا احتیاطاً بدن ذبح بھی دعا احتیاطاً بدن ذبح بھی دعا بغضا شرط ثانی ہے کہ ہو جمعہ تو تاخیر کرو جمعہ کے وقت نماز اس کو نہ تکبیر جمعہ کو وقت نماز اس کو نہ تکبیر کرو تیسری شرط ہے حیوان نہ ہو پیش حیوان تادم ذبح نہ حسرت سے ہو باہم نگران شرط چارم ہے کہ جلدی نہ کرو تا امکان وہ چھری تیز مگر ہاتھ و نرمی سے رواں شرط پنجم ہے چھری بھی نہ دکھاؤ اس کو ذبح کے پہلے قضا سے نہ ڈراؤ ذبح سے پہلے قضا سے نہ ڈراؤ اس کو ذبح حیوان کی یہ شرطیں ہے مگر واویلا اشرف خلق جو تھا سبتے نبی نور خدا ہوئے شیر خدا فدیہ رب دو سراب کھانا کیسا کہ نہ پانی اسے قاتل نے دیا حلق تر کرتے ہیں قصاب قربانی کا خطرہ امت نے نہ سید کو دیا پانی کا خطرہ امت نے نہ سید کو دیا پانی کا ذبح حیوان کا نہیں حکم حیوان کے حضور یا نہ شبیر تھے کچھ دور نہ زینب تھی دور آل احمد درے خیمہ پا کھڑی تھی مجبور لوٹی تھی کہیں کبرا کہیں عابد رنجور شاہ ان کو سوئے شاہ امم دیکھتے تھے ذبح ہوتے تھے حسین اہل حرم دیکھتے تھے ذبح ہوتے تھے حسین اہل حرم دیکھتے تھے من دکھلانا چھری کا ہے پہ قربانی یا تھا چھیلا کے نرغے میں علی کا جانی تے وہ خنجر لیے تھے گرد ستا کے بانی آب آہن
کے مارے دوا چاہتے تھے دندارے نہ بھی کنگی کے قابل تھے چھڑولے وہ بال آہ قربانی ازغر ہوئے کس طرح حلال دودھ کا ہوٹوں پا آتا تھا اشارہ نہ سوال جز خدا کچھ بھی نہ پہچانتا تھا بانو کا لال ماں کا دل اس کے اشارے کو سمجھ لیتا تھا دودھ کی ہوتی تھی آئے تو رو دیتا تھا دودھ کی ہوتی تو آئے تو رو دیتا تھا ایک جالا خریدار ہے آدم باللہ پیاس پر تیروں کی بوچار ہے آدم باللہ نا آنا بمبار ہے آدم باللہ ترا داری میں پکار ہے آدم باللہ ترا داری میں پکار ہے آدم باللہ اپنے رتبے کا نام کسی کو ناشناسا دیکھا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا دیکھا پیاسے نے جسے خون کا پیاسا دیکھا 3 باری ہوئے جب پیاس بے ہوش ماں آخر امر کیا پیاس میں رو کر یہ کلام ایوہ الناس میرے قتل پکائے چونہ حسام پیاسے 3 شب و روز کے کام تمام پیاسے 3 شب و روز کے کام تمام اب کوئی پیاسوں میں باقی نہیں میں تنہا ہوں چاہو پانی دو مجھے چاہو نہ دو پیاسا ہوں چاہو پانی دو مجھے چاہو نہ دو پیاسا ہوں اب یہ کہنا چکا تھا پسر شاہ نجف 100,000 لے جفا ٹوٹ پڑے تھے بکر سب کمانداروں کے تیروں دل شبیر ہدف گرد جلات کے اور بیچ میں ذرا گرد جلات کے اور بیچ میں ذرا خلا ہو کہ بے ہوش گرے جب شہدی گھوڑے سے ساتھی کوٹ پڑا شکر لئی گھوڑے سے ساتھی کوٹ پڑا شکر لئی گھوڑے سے آیا غصے میں خریشاہ کے وہ بدتر تیرے کھات میں کھینچے خنجر بے ادب نے جو یہ چاہا کہ چڑھے سینے پر شاہ چپکے سے بولے کہ ٹھہر شاہ چپکے سے بولے کہ ٹھہر شکر ٹھہر سن لے دنیا میں میرے بات تجھے رہنا ہے تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے تجھ سے کچھ اپنے یتیموں کے لیے کہنا ہے ختم وارث ہوئے اب ان کے ستانے سے کیا جس کا والی نہ ہو اس گھر کے جلانے سے کیا آپ ہی روتے ہیں بیووں کو رلانے سے کیا ننگے سر پردہ نشینوں کے پھرانے سے کیا ننگے سر پردہ نشینوں کے پھرانے سے کیا یا تو روزے پر نبی کے انہیں پہنچا دینا یا انہیں وارثوں کے لاشوں پر بٹھا دینا یا انہیں وارثوں کے لاشوں پر بٹھا دینا بیٹی ایک 4 برس کی ہے سکینہ میری دیکھ تو اس کو تماچے نہ لگانا گمراہ وہ جو روئے نہ گھرکنا نہ ڈرانا للہ
لال تلک تھی میری سینے کی وہ سونے والی، اب وہ ہے صاحب ماتم میرے ہونے والے، اب وہ ہے صاحب ماتم میرے ہونے والے۔ شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو، شہ نے فرمایا کہ ہاں سب نے ہے پیاری مجھ کو، سنگ دل بولا تو بس خیر تم اب کچھ نہ کہو، میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو، میں نہیں سنتا سکینہ کی سفارش نہ کرو، میں تماچے اسے ماروں گا، گھر بھی دوں گا، جتنی دی جائے گی زام اسی کو دوں گا، جتنی دی جائے گی زام اسی کو دوں گا۔ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلى الله عليه وسلم. سلسلے کی آج آخری مجلس ہے اور بانیہ مجلس صاحب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے شرکت فرمائی اور رسالہ اکرم کی اس حدیث کو عنوان کلام قرار دیتے ہوئے اس عرصے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کیے گئے اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت رسالت مآب میں چھوڑے لیکن لوگوں نے اہل بیت کی دشمنی میں قرآن اور سنت کہا، اور جب سنت کہا تو لازمی بات ہے کہ سنت رسالت مآب حاصل کرنے کے لیے مختلف سیرت کی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہر فرقے کی سیرت کی کتاب میں رسالت مآب کا کردار کچھ الگ ملتا ہے۔ عصمت رسالت مآب پر بھی حرف ہے جو کتابیں ملتی ہیں ہمیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسالت مآب نے قرآن کے ساتھ جب اہل بیت کو چھوڑا ہے تو لازمی ہے کہ جو کردار قرآن بتا رہا ہے وہ کردار اہل بیت میں ہوگا، جو احکام قرآن مجید دے رہا ہے ان کا کردار اسی کے مطابق ہوگا۔ قرآن میں اور اہل بیت میں کوئی فرق ہی نہیں ہوگا۔ یہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور 73 فرقوں کا سبب میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ اہل بیت کی دشمنی میں لوگوں نے
اہل بیت کو چھوڑ کے جب سنت کہا اور سنت کی تلاش میں گئے تو ہر ایک شخص اپنی سمجھ کے مطابق رسالت مآب کے افعال بیان کر رہا تھا، جبکہ ایک واضح واقعہ موجود ہے کہ جب نصارائے نجران آئے تھے اور رسالت مآب نے منہ پھیر لیا تھا اور وہ لوگ نکل کے تمام اصحاب سے پوچھنے لگے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ رسالت مآب خلق عظیم کے مالک ہیں، لیکن وہ منہ پھیر لے رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو کوئی نہیں بتا سکا سوائے مولائے کائنات کے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک فعل رسالت مآب کا جب اصحاب بتا نہیں سکتے تھے تو پھر سنت ان سے کیسے لے کے اسلام کو ایک رکھا جا سکتا تھا؟ یہی سبب ہے کہ 73 فرقے ہو گئے۔ اب مجھے یہ عرض کرنا ہے، ایک دو آیت ہے قرآن کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کی روشنی میں اہل بیت کا کردار کیا ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ آگے میں ابھی نہیں جاؤں گا، مجھے کام یہیں تک لینا ہے۔ شروع ہو رہا ہے الف لام میم سے۔ اب 73 فرقے آپ تلاش کیجئے ان کی کتابوں میں ترجمے، آپ کو کہیں الف لام میم کا ترجمہ نہیں ملے گا۔ جب ترجمہ کہیں نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کے الف لام میم کے معنی نہیں سمجھے۔ اب کون بتائے الف لام میم کے معنی؟ کہا کہ یہ محکم نہیں ہے، متشابہ ہے، اور پتہ نہیں اس کا علم یا تو اللہ کو ہے یا قرآن کہہ رہا ہے کہ راسخون فی العلم کو۔ تو پہلی منزل میں پروردگار عالم قرآن کے سمجھنے کے لیے در اہل بیت کی طرف بھیج رہا ہے۔ پہلی منزل میں الف لام میم کی در اہل بیت کی طرف۔ آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھیے عربی میں جو قریب کی چیز ہے اسے ہاذا کہتے ہیں اور دور کی چیز کو ذالک کہتے ہیں۔ اب پڑھنے والا جس کے ہاتھ میں قرآن مجید ہے وہ پڑھ رہا ہے ذالک الکتاب، کہنا چاہیے ھذا الکتاب، یہ کتاب، لیکن وہ کہہ رہا ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ وہ کا اشارہ کس طرف؟ ہونا تو چاہیے تھا یہ کتاب، لیکن یہ کتاب کے بجائے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب تفسیر اہل بیت اگر دیکھا جائے تو ایسی صورت میں وہاں ملتا ہے الف لام میم کے معنی آل محمد ہے۔ اسلام جناب ابو طالب پہ بلند تر صلوات۔ اب اگر اس آیت کا ترجمہ کیا جائے تو آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ کتاب ٹھیک ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ساری ترقی جو سائنس کی بنیاد پر ہے کائنات کی، اس میں اس ترقی کی بنیاد ہے تحقیق، اور تحقیق ہوتی ہے کسی پریزمپشن پر، یعنی کوئی چیز سوچی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا اور اس کے بعد تحقیق کی جاتی ہے۔ اگر اس نتیجے پر پہنچ گئے تو وہ اصول بن جاتا ہے، اور اگر اس نتیجے پر نہیں پہنچے تو پھر نیا راستہ تحقیق کا اختیار کیا جاتا ہے۔
تو معلوم ہوا کہ آج کی ساری ترقی شک کی بنیاد پر ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اب قرآن میں جو کچھ ہے وہ ساری کائنات کے حقائق ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ساری کائنات کی ترقی بیان فرمائی اور حقائق کائنات بیان فرمائے۔ ایک کتاب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ سائنس اور امام جعفر صادق علیہ السلام، تو سائنس کے جتنے اصول ہیں سب قرآن کے مطابق کس طرح ہے وہ ثابت کیا ہے امام نے۔ اب مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ شک میں جب کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں تو شک کی ضد کیا ہے؟ شک کی ضد ہے یقین۔ تو اب یقین کی اس منزل پر اہل بیت کو ہونا چاہیے جہاں شک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ تو اب مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ معلوم ہوا کہ یقین کے کمال کی منزل پر مولائے کائنات ہے کہ حجابات اگر ہٹا بھی دیے جائیں تو یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ مولائے کائنات کا ارشاد ہے کہ عارفین نحو العارفین تدور علی ثلاثۃ اصول، عارفین کی حیات کی بنیاد 3 اصولوں پر۔ کون سے اصول ہیں؟ خوف والرجاء والحب، یعنی عارفین میں خوف ہوتا ہے، امید ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں۔ خوف، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کی ایک فرع ہے، علم کی شاخ ہے خوف۔ جب علم ہوتا ہے انسان کو تو خوف پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ آگ جلانے والی ہے تو اب آپ خوف کھاتے ہیں کہ ہاتھ آگ میں نہ ڈالیں۔ علم ہے تو خوف ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان میں خوف خدا ہو جائے تو وہ عارف کی منزل پر پہنچتا ہے، عارف کی منزل پر پہنچتا۔ اور دوسرا رجا، امید، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امید کی بنیاد یا فرع یقین ہے۔ دیکھیے پھر یقین پہ بات آ گئی۔ مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یقین کی اس منزل پر ہوں کہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو یقین میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور رجا، امید جو ہے یہ یقین پر اس کی بنیاد ہے، یعنی اگر اللہ پر آپ کو یقین ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ آخرت میں آپ کو جزا ملے گی، سزا ملے گی۔ نہیں بلکہ اللہ نے جنہیں ہادی بنا کے بھیجا ہے انہیں یقین کی منزل پر رکھا ہے۔ مثال پیش کر دوں آپ کی خدمت میں، جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، منجنیق سے نکل گئے، ہوا میں ہیں، کچھ ہی دیر میں یقین ہے کہ آگ میں پہنچ جائیں گے۔ اس منزل پر جبریل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں حل لکا حاجت، آپ کو کوئی حاجت ہے؟ اب دیکھیے دنیا کہتی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کانا صدیقا نبیا، فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کانا صدیقا نبیا، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو اس لیے کہ وہ صدیق نبی ہے۔ جب صدیق پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو جھوٹ کا شائبہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اس منزل پر ہوا میں ہیں، جبریل پوچھتے ہیں کوئی حاجت ہے؟ تو اب جھوٹ نہیں کہہ سکتے کہ حاجت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا حاجت ہے لیکن تم سے نہیں،
حاجت ہے لیکن تم سے نہیں. پھر کہتے ہیں جس سے حاجت ہے آپ پھر بیان کیجئے، دعا کیجئے. اب ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیکھیں یقین کی منزل. ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اگر اسے بچانا ہے تو وہ بچا لے گا، اور اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو میں اس کی مرضی میں دخل نہیں دیتا. عجیب یقین کی منزل، یقین کی منزل. جناب ابراہیم یقین کی منزل پر، جناب اسماعیل یقین کی منزل پر، مولا کائنات یقین کی منزل پر. مولا کائنات کے ساتھ وہاں جناب ابراہیم اور اسماعیل دونوں انبیاء ہیں یقین کی منزل پر. لیکن مولا کائنات کے ساتھ جو 5-6 قریبی اصحاب ہیں وہ بھی یقین کی منزل پر. سلمان یقین کی منزل پر، ابو ذر یقین کی منزل پر، مقداد یقین کی منزل پر، عمار یقین کی منزل پر، میثمت عمار یقین کی منزل پر، حجر عدی بن عدی وہ یقین کی منزل پر. لیکن میں عرض کروں مولا یہ آپ کے ساتھ 5-6 جو ہیں یہی تو یقین کی منزل پر آئے، لیکن اس منزل پر تو نہیں جس منزل پر آپ کا یقین ہے. لیکن ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، کمال حسین یہ ہے کہ 71 لوگوں کو یقین کی آخری منزل پر پہنچا ہے امام. جتنے ساتھی ہیں امام حسین علیہ السلام کے وہ یقین کے کمال کی منزل پر، سارے ساتھی امام حسین علیہ السلام یقین کے کمال کی منزل پر. تیسری چیز ہے حب. عارفین کے لیے اب کہا جاتا ہے کہ حب جو ہے عرفان کی معرفت کی شاخ. جب تک معرفت نہ ہو اس وقت تک محبت پیدا نہیں ہوتی. دیکھیں جب کمال معلوم ہوگا، عرفان ہوگا کمال کا اہل بیت کے، تو اس وقت ان کی محبت پیدا ہوگی دل میں. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عارفین کی 3 خصوصیتیں، خوف، رجا اور تیسری چیز حب، محبت. یہ عرفان کی منزل ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ مولا کائنات ایک بات اور فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ الاسلام، اسلام اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ الصبر والیقین والعدل والجہاد. یہ 4 چیزوں پر ایمان کی بنیاد ہے. ایمان کی بنیاد. امام حسین علیہ السلام ہے کل ایمان کے بیٹے، تو آپ بھی کل ایمان کی منزل پر ہیں. لہذا اب وہاں کربلا میں یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. صبر، ایسا صبر پیش کیا کربلا والوں نے کہ کائنات میں کسی نے ایسا صبر پیش کیا. یقین، یقین کی منزل یہ ہے. دیکھیے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. یقین کے جو 2 نتیجے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک یقین کا نتیجہ یہ ہے کہ امید پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو حجابات ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. یقین کی منزل پر حجابات ہٹ جاتے ہیں. اب جناب قاسم کی یقین کی منزل آپ کی خدمت میں عرض کروں. شام غریبہ یہ شب عاشور ہے، اور شب عاشور میں ایک مرتبہ جب محضر شہادت سنایا گیا تو جناب قاسم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو کہا تمہارا نام بھی ہے، علی اصغر کا نام بھی ہے. جب سوال کرتے ہیں کیا اشقیاء خیموں میں گھس آئی؟ کہا نہیں میں لے کے جاؤں گا. دیکھیے غیرت ہاشمی کا اظہار 13 سال کا بچہ کرتا. اور اس کے بعد امام سوال کرتے ہیں اچھا قاسم یہ بتاؤ کہ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ یہ میں نے کہا کہ حجاب کو یہ جو نتیجہ ہے یقین کا وہ یہ ہے کہ حجاب ہٹ جاتا ہے. حجاب ہٹ جاتا ہے. آج آپ بتائیے موت کا مزہ کیسا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا جب تک کہ دیکھے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حجاب ہے، حجاب ہے.
لیکن جناب قاسم یقین کی اس منزل پر ہے کہ جہاں حجاب نہیں ہے. اب ارشاد فرمایا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. معلوم ہے حجاب موت ہٹ گیا. یقین کی اس منزل پر جناب قاسم ہے. عجیب منزل ہے. اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ یقین وہ یقین ہے کہ جہاں حب پیدا ہو جاتا ہے, محبت پیدا ہو جاتا ہے. جب یقین ہے آپ کو کہ یہ کمال کی منزل پر ہے تو اب محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اب کربلا کے میدان میں جو ساتھی ہیں امام حسین علیہ السلام کے, شب عاشور چراغ بجھایا گیا. کہا گیا کہ میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں, جسے جانا ہے وہ چلا جائے. لیکن جب چراغ جلایا گیا تو ایک شخص بھی چھوڑ کے نہیں گیا تھا. معلوم ہوا وہاں یقین تھا کہ امام حق پر ہیں, اور اس امام کے ساتھ حب ہو جائے تو پھر رجا آخرت کی منزل میں امید پیدا ہو جاتی. اس کمال کی منزل پر یقین تھا ان ہستیوں کا کہ ان کے سامنے جنت تھی. اور یہی سبب ہے کہ اب امتحان لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بتایا ہر ایک کا مقام کیا ہے. اب ہر ایک کو ارشاد فرما رہے ہیں آؤ اپنا مقام دے. 2 انگلیوں کے درمیان جنت کا مقام سب کو بتایا امام. یہ کیسے پیدا ہوا؟ اس یقین کی بنیاد پر. جب رجا پیدا ہوئی تو اب امام نے اس رجا کی بنیاد پہ ہر ایک کو اس کا مقام بتایا. عجیب منزل ہے. شب عاشور کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ یہ شب عاشور ہے, زیادہ طویل بھی میں کرنا نہیں چاہتا. شب عاشور میں ایک تو یہ واقعہ ہوا, دوسرے ایک اور واقعہ ہوا شب عاشور میں. جناب عباس علیہ السلام اور علی اکبر علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں. جناب عباس علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل سب سے پہلے میں اپنی قربانی پیش کروں. علی اکبر علیہ السلام فرماتے ہیں چچا جان آپ اگر جائیں گے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی, لہذا میں اپنی قربانی پیش کروں. جناب عباس ارشاد فرماتے ہیں علی اکبر آپ اگر جائیں گے تو آقا کے آنکھوں کا نور چلا جائے گا. جناب قاسم یہ بات سن رہے تھے. ایک مرتبہ آ کے کہتے ہیں کہ چچا نہ آپ جائیے نہ بھیا علی اکبر آپ جائیے, میں یتیم ہوں, میں چلا جاؤں. اب دیکھیے یہاں رشتوں کی اہمیت. ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام جناب قاسم کو لپٹا لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قاسم ایسی گفتگو کبھی نہ کر. عجیب منزل ہے. اور امام حسین صاحب اس کے بعد ایک مرتبہ خیموں سے گزرتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے. کہ ایک مرتبہ دیکھتے کیا ہے کہ جناب عمر فرما جناب قاسم کو اپنے فرمانی پہ لٹائے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں قاسم کل قربانی پیش کرنی ہے, تمہیں اپنے بابا کی لاج رکھنی ہے. آگے بڑھے جناب زینب کو دیکھا کہ دونوں بیٹوں کو لٹائے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور علی کے نواسے ہو, دونوں طرف سے تمہیں شجاعت ملی ہے. دیکھو مجھے یقین ہے کہ تم چاہو تو دریا تک پہنچ جاؤ گے لیکن دریا کا رخ نہ کرو, اس لیے کہ علی اصغر پیاسا ہے, جناب سکینہ پیاسی ہے. یہ جذبے کیا جذبے ہیں وہاں ماؤں کے اور بچوں کے. ایک بار بچے کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت تو دلا دیجئے, اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جناب عباس اپنی تلوار کو سیخل کر رہے ہیں اور سیخل کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کل کا دن نمودار ہو جائے میں بتاؤں گا کہ جنگ کرنا کسے کہتے ہیں. ان میں کلثوم کے خیمے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان میں کلثوم ارشاد فرما رہی ہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, میں حسین کو کسے قربان کروں.
مطلب جناب عباس علیہ السلام آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں شہزادی میں آپ کی طرف سے قربانی پیش کروں گا. اور اس کے بعد ایک منزل عجیب آئی، امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف جانے لگے، سعید پیچھے پیچھے چلے. ایک مطلب پوچھا کون ہے؟ کہا مولا میں سعید آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں سعید اس مقام سے آگے نہ بڑھنا، اس لیے کہ میری ماں وہاں موجود ہے. ایک مطلب پہنچے نشیب میں تو دیکھا کہ شہزادی اپنے بالوں سے اس زمین کو صاف کر رہی ہے. وہاں وعدہ دیا مادر ایمان کل آنا. یہ شب عاشور کے واقعات ہیں. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کل عاشور کا دن ہے، انتہائی اہمیت کا دن ہے، اور اس میں ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ہمارے گریبان کھلے رکھیں، آستینوں کو چڑھا لیں اور ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، اس لیے کہ سلام سلامتی کی دعا ہے. آج جب حسین کا سارا گھر اجڑ گیا ہم سلامتی کی دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ سلامتی کی دعا نہیں کرنا چاہیے. ہاں جب صبح نمودار ہوئی ہے اور اس کے بعد قربانیاں پیش ہونے لگی، قربانیاں پیش ہوتی گئی، اصحاب تمام ہوئے، اصحاب کی باری ختم ہوئی، اور اس کے بعد عائزہ و انصار کی باری شروع ہوئی. عائزہ قربانیاں پیش کرنے لگے. ایک منزل وہ آئی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا. حل من ناصرین ینصرنا. جناب عباس علیہ السلام کے بعد، علی اکبر کے بعد، اب جب استغاثہ بلند کیا تو ایک مرتبہ خیمے سے گل رونے کا بلند ہوا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، شب عاشور علی اصغر کا یہ عالم تھا کہ علی اصغر اپنا منہ کھولتے تھے، پیاس سے بند کرتے تھے. اتنی طاقت نہیں تھی علی اصغر میں کہ حرکت کر سکے. لیکن جب سنا ہے استغاثہ تو ایک مرتبہ قوت کو مجتمع کر کے علی اصغر نے اپنے آپ کو نیچے گرایا اور گرا کے بتایا کہ دیکھو میں شعور کے ساتھ آیا ہوں کہ مجھے قربانی پیش کرنی ہے. یہی منزل ہے. اور کے بعد جب علی اصغر کی قربانی پیش کر چکے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے اب حسین اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ رہا، اب کچھ نہیں رہا. ایک مرتبہ خیمے میں آئے، بیویوں کو خدا حافظ کہنے لگے، لیکن اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ بہن میرے لیے وہ کرتا لے کے آؤ جو ماں نے دیا تھا. ایک مرتبہ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ جب کرتا منگا رہے ہیں تو یہ آخری زیارت ہے حسین کی. ایک مرتبہ ارشاد فرماتی ہیں بھیا کرتا لاتی ہے، آپ نے پہن لیا، چاک چاک کیا. اب جب روانہ ہونا چاہتے ہیں تو شہزادی ارشاد فرماتی ہے بھیا اپنے گلے سے ذرا گھنگھرو ہٹائیے. ایک مرتبہ ہٹایا، بوسہ دیا. امام نے ارشاد فرمایا بہن یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ ماں کی وصیت تھی کہ جب حسین آخری وقت جانے لگے تو گلے کا بوسہ لینا. ایک مرتبہ امام ارشاد فرماتے ہیں بہن ذرا اپنے بازوؤں سے ردا ہٹاؤ. ردا ہٹائی، بازوؤں کے بوسے لینے لگے. ارشاد فرماتی ہے بھیا یہ کیا؟ کہا یہ میرے بابا کی وصیت تھی کہ جب آخری بار جانے لگو تو زینب کے بازوؤں کے بوسے لینا، اس لیے کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. ہاں امام حسین علیہ السلام سے ایک ذاکر نے خواب میں پوچھا کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ پر سب سے زیادہ مشکل وقت کب پڑا کربلا میں؟ امام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا جب میں نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی یا جناب عباس کے کٹے ہاتھوں کو اٹھایا. یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جب علی اکبر کے گلے سے میں نے تیر نکالا، نہیں. جب دفن کیا وہ بھی نہیں، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں وہ وقت میں نہیں بھول سکتا جب میں بیویوں کو خدا حافظ کہہ کے باہر نکلنا چاہتا تھا اور ایسے میں سکینہ نے آ کے دامن تھام لیا اور کہا بابا ہمیں کس کے حوالے کیا جا
مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اینا اینا حبیب، اینا اینا زہیر، اینا اینا علی اکبر، آواز کر رہے، وہاں لاشیں تڑپنے لگے، اس لیے کہ امام کی آواز تھی۔ اور اس کے بعد وہ منزل آئی، ایک مرتبہ بہن آ گئی، آگے ارشاد فرماتی ہے بھیا میں سوار کروں گی، گھوڑے پر سوار کیا اور واپس گئی بہن۔ اب امام آگے بڑھنا چاہتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ اب جو دیکھا تو جناب سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے، ادھر آئے، کہا سکینہ کیا بات ہے، تم نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ اب سکینہ ارشاد فرماتی ہے بابا کچھ دیر مجھے اپنے سینے پر سلا لیجئے۔ دیکھیں یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ محبت کا اظہار کیا جائے، لیکن سکینہ جانتی تھی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب میرا بابا 71 لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے، ایسے میں میرا نام چونکہ سکینہ ہے، میں سکون پہنچا سکتی ہوں۔ یہ محبت کا تقاضا تھا۔ یہ سکینہ چاہتی تھی کہ سینے پر تھوڑی دیر لیٹ جاؤں تو میرے بابا کو سکون مل جائے گا۔ سینے پر سو گئی اور اس کے بعد کچھ ہی دیر میں بیدار ہو کے ارشاد فرماتی ہے خدا حافظ بابا۔ کہا خدا حافظ کیوں کہہ دیا، تم تو سونا چاہتی تھی۔ کہا ابھی دادی تشریف لائی تھی اور ارشاد فرما رہی تھی کہ وعدہ وفائی کا وقت آ چکا ہے، حسین کو جانے دو، خدا حافظ۔ ہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایمان کی جو پہلی شرط تھی وہ صبر تھی۔ امام نے ارشاد فرمایا، اب جاتے وقت ارشاد فرماتے ہیں سکینہ دیکھو تم میرے سینے پر سویا کرتی تھی بیٹا، لیکن آج سے میرا سینہ تمہیں نہیں ملے گا، ارے ماں کے سینے پر سو جانا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ امام روانہ ہوئے اور اس کے بعد وہاں جا کے ایک خطبہ طویل دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے چلے جانے دو، میں چلا جاؤں گا، ہند جاؤں گا یا واپس مدینے جاؤں گا۔ اور اس کے بعد جب کوئی شرط منظور نہیں کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک آدمی آ کے مجھ سے جنگ کرے۔ کہا انسکتا یا ابن رسول اللہ، اب آپ نے جو ہے انصاف کیا۔ ہائے دیکھیے عدل کی منزل ہے، کربلا میں عدل بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان کی بنیاد عدل ہے۔ عدل کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جس وقت حر کا بیٹا شہید ہوا ہے تو ایک مرتبہ حر پریشان جا رہا تھا، آواز آئی حر ادھر آ جا۔ ایک مرتبہ دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی گودی میں حر کے بیٹے کا سر ہے۔ یہ عدل کی منزل ہے، جس مقام کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھنا چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں حر ایک باپ کے لیے بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا دشوار ہوتا ہے، میں کیسے تجھے اجازت دے دوں، میں کروں مولا حر کے لیے تو یہ ارشاد فرمایا ارے علی اکبر کا لاشا آپ نے کیسے اٹھایا۔ اب اس کے بعد جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ خیال آیا کچھ عباس کا، دریا کے قریب پہنچے، عباس کو مخاطب کیا، ارشاد فرماتے ہیں عباس تمہیں جنگ کرنے کی بڑی حسرت تھی، اب میں تمہاری طرف سے جنگ کروں گا۔ اور عباس کہ ایک بہادر کی داد بہادر ہی دیتا ہے، عباس میری جنگ کی داد نہیں دو گے۔ اور اس کے بعد ایسا حملہ کیا کہ کوفے کی دیوار سے ٹکرانے لگی فوجیں، اور اس کے بعد پھر وہ منزل آئی کہ جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے میں پروردگار عالم نے ایک پیغام بھیجا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے نفس مطمئنہ پلٹا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ ایک مرتبہ جب یہ رضا پروردگار عالم کی سند آ گئی تو تلوار کو میان میں رکھا، میان میں رکھنا تھا کہ ہر طرف سے حملہ ہونے لگا، کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی نیزہ چلاتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے۔ ایسے میں ایک تیر آیا، پیشانی پر لگا، پیشانی سے تیر نکالنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ایک نیزہ آیا سینے پر لگا، ہم سنبھل نہیں سک رہے تھے، کبھی ادھر سے تلوار آتی، کبھی ادھر سے نیزہ آتا، گھوڑے پر
پر مولا ایک مرتبہ ایسے میں حکم دیا گیا کہ حسین کا سر خطا کیا جائے. آئے ظالمین انہوں نے دیکھا کہ تیر پر جنازہ معلق ہے. ایک مرتبہ دبانا شروع کیا. آئے جنازہ تیر اوپر نکلنے لگے. جنازہ زمین پر پہنچ گیا. ایسے میں اب جب خنجر چلانا چاہا تو ایک مرتبہ چلاتا ہے چھپتا ہے. 18 ضربیں لگائی گئی. ارے جب پوچھا گیا کہ 18 ضربیں کیوں لگی تو کہتا ہے کہ جب کبھی ضرب لگانا چاہتا ہوں میں دیکھتا تھا کہ جناب رسول خدا اپنا گلا رکھ دیتے ہیں, کبھی کوئی بیوی اپنا گلا رکھ دیتی ہے. ایک وہ آخری منزل کہ ابدیت کے کمال کی منزل یہ تھی کہ اس عالم میں ایک مرتبہ امام نے مٹی کو جمع کیا اور آخری سجدہ. بانیہ مجلس سعادت میں مجلس پر کہیں زمان پریشان یہ مستاخر زیارات میں شرف ہماری عبادتوں کو قبول جو ہمیں تاثیر عطا فرمائے. کرونا وائرس سے تمام شیعوں کو محفوظ رکھے. کرونا آرام اس قابل بنا کر مسلم میں زمانہ مستقبل موجود ہوں تو ناصر انشاءاللہ تاکہ ہو گیا کنبہ حسین کا, ایسا تباہ ہو گیا کنبہ حسین کا. کیوں اپنی فتح پر نہ ہونا ساسی پائے شام, کیوں اپنی فتح پر نہ ہونا ساسی پائے شام. مارا ہے چھ مہینے کا بچہ حسین کا, مارا ہے چھ مہینے کا بچہ حسین کا. ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل, ارمان دل میں اور جگر میں سینہ کا پھل. مٹی پہ لوٹتا ہے کلیجہ حسین کا, مٹی پہ لوٹتا ہے کلیجہ حسین کا. وہ پیاس اور وہ خشک گلا اور وہ کند تھے, وہ پیاس اور وہ خشک گلا اور وہ کند تھے. وہ سخت ہاتھ اور وہ تڑپنا حسین کا, وہ سخت ہاتھ اور وہ تڑپنا حسین کا. سبق